رفد، فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ اگر آل محمد کا ذکر کرنے سے تم رافضی ہوتے ہو، اس بات کو سمجھے تو بندہ رافضی ہو جاتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ پھر زمین و آسمان کو بتا دو کہ شافعی شیعہ ہے۔ اہل بیت کا ذکر یہ حق ہے، اہل بیت کا ذکر یہ ایمان ہے، اہل بیت سے مودت کا حکم خود قرآن میں نازل ہوا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اپنی امت کو فرما دیں، آپ اپنے اصحاب کو فرما دیں کہ میں تم سے کسی چیز کا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، جو میں نے تمہیں دے دیا ہے، حالانکہ سرکار نے خزانے دیے علم کے، نور کے، فیض کے، سرکار نے دین و دنیا کی عزتیں عطا فرمائی، جو کچھ بھی ملا ہے حضور کے در سے ملا ہے، جو کچھ بھی بنا ہے حضور کی وجہ سے بنا ہے، سب کچھ ملا حضور کے در سے ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تمہیں دے دیا، میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے جو ہے نا قرابت دار ان سے اپنی محبت قائم رکھنا، ان سے اپنی محبت قائم رکھنا۔ اب قرابت دار عاشقوں کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک جس پر صرف حضور کے ہاتھ مبارک لگ جائے عاشق تو اس کو بھی چومتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانان پاک کی تصویر وہ چمڑا نہیں، وہ جوتا پارک کی تصویر، عاشق تو اس کو چومتے ہیں۔ تو عاشق تو حضور سے نسبت رکھنے والے ہر چیز سے پیار کرتا ہے، لیکن یہاں پر حکم ہے خاص طور پر حضور کے قرابت داروں سے محبت۔ یہ جس وقت آیت نازل ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اے ابن عباس یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ ابن عباس نے فرمایا قرآن کی یہ آیت محبت والی آیت بتاتی ہے کہ مولا علی سے محبت قائم رکھنا، سیدہ زہرا پاک سے محبت قائم رکھنا، امام حسن پاک سے محبت قائم رکھنا، امام حسین پاک سے محبت قائم رکھنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ چار نام اور پانچویں آقا مصطفیٰ کریم اکٹھے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کے نام ہے۔ یہ پنجتن پاک کے نام ہے کیونکہ پنجتن پاک فارسی کا لفظ ہے اور پنج کا معنی ہے پانچ، اور آگے تن کا معنی فارسی میں ہے جسم، اور پاک کا معنی پاک۔ پنجتن پاک کا مطلب یہ بنا کہ پانچ جسم جن کی پاکی کا اعلان زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے، جن کی پاکی کی وضاحت سرکار کی زبان سے ہوئی ہے۔ پنجتن پاک سے کون مراد ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم کا نام آ جائے، مولا علی مرتضیٰ کا نام آ جائے، سیدہ زہرا پاک کا نام آ جائے، امام حسن مجتبیٰ کا نام آ جائے، امام حسین سید الشہداء کا نام آ جائے، ہم اہل محبت کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کے نام ہے، یہ پنجتن پاک کے نام ہے۔ اور پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک بنے کیسے؟ مدینہ منورہ کی زمین ہے، نماز فجر کا وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی اور سیدہ زہرا کے گھر تشریف لے آئے، اور سیدہ زہرا پاک کے گھر تشریف لے آئے۔ اب عربی الفاظ میں سن لیں تھوڑی سی باتیں ترجمہ۔ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرط اسود، یہ اشاروں سے ترجمہ سمجھیں۔ جاء رسول اللہ وعلیہ مرط اسود،
جاء علی فادخلہ ثم جاءت فاطمہ فادخلها سبحان اللہ ثم جاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فادخل اباہ سبحان اللہ ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم. میں نے حدیث کا ترجمہ سارا اشاروں میں سمجھا دیا ہے کہ مدینہ منورہ سیدہ زہرا کا گھر، میرے آقا نے کالے رنگ کی چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے. آپ آئے، سامنے حضرت علی آئے، سرکار نے چادر کا پلڑا فرمایا علی میری چادر میں آ جاؤ. پھر سامنے سیدہ زہرا پاک آئی، فرمایا زہرا میری چادر میں آ جاؤ. پھر امام حسن آئے، فرمایا حسن میری چادر میں آ جاؤ. پھر امام حسین آئے، فرمایا میری چادر میں آ جاؤ. پھر چادر کو آگے سے اسی طرح بند کر دیا جس طرح پہلے تھا. کیوں؟ میرا وجدان کہتا ہے وقت خاص تھا، لوگ خاص تھے، باہر سے کوئی اندر آئے نہ اندر سے کوئی باہر جائے. سبحان اللہ. اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، ان کو پاک. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بنٹن پاک کا گھرانہ ہے. جہاں پر نام مصطفیٰ آ جائے، نام علی مرتضیٰ آ جائے، نام سیدہ زہرا آ جائے، نام امام حسن آ جائے، نام امام حسین آ جائے، ہم کہتے ہیں یہ بنٹن پاک کا گھرانہ ہے. اللہ. اور اس بنٹن پاک کے گھرانے کی شان دیکھیے کہ جن کے بابا علی، سبحان اللہ. والدہ سیدہ زہرا، سبحان اللہ. بھائی حسن اور خود حسین. اب شان دیکھیے، علی وہ ہیں جن کو سرکار نے فرمایا کہ علی سے سوائے مومن کے کوئی محبت رکھ نہیں سکتا. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے الفاظ نہیں ہیں، کسی مفتی کے الفاظ نہیں، کسی پیر صاحب کے الفاظ نہیں، حدیث مصطفیٰ ہے. فرمایا لا یحبک الا مؤمنا ولا یبغضک الا منافقا. عربی زبان کا ایک ضابطہ ہے. ضابطہ یہ ہے کہ جب جملے میں زور پیدا کرنا ہو تو عربی میں شروع میں آتا ہے لا، درمیان میں آتا ہے الا، شروع میں لا، درمیان میں الا. جیسے اللہ پاک نے بتانا تھا میرے سوا کوئی رب نہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ. یہاں حضور نے بتانا تھا کہ علی تیرے ساتھ کون محبت کرے گا، فرمایا لا یحبک الا مؤمنا، نہیں محبت کرے گا سوائے مومن. نہیں محبت کرے گا سوائے مومن کے. اور پھر ساتھ فرما دیا ولا یبغضک الا منافقا، آپ سے کوئی بغض رکھ سکتا ہی نہیں سوائے منافق. تین الفاظ الگ الگ، مومن، پھر کافر، پھر منافق. مومن ہو زبان سے کلمہ پڑھے، دل سے تصدیق کرے. زبان سے کلمہ پڑھے، دل سے تصدیق کرے، وہ ہو گیا مومن. زبان سے بھی انکار کرے، دل سے بھی انکار کرے، وہ ہو گیا کافر. یہ بھی واضح، یہ بھی واضح. منافق کون ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھے، دل سے انکار کرے. زبان سے کلمہ پڑھے، دل سے انکار کرے، اس کو منافق کہتے ہیں. میرے آقا نے بتا دیا، فرمایا اے پیارے علی، آپ سے منافق بغض رکھے گا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. پتا چلا کہ علی سے بغض کوئی انڈیا
زبان کے کلمے کا نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ دل میں حب علی ہے کہ نہیں۔ اور اگر کسی کا بخار چیک کرنا ہو تو اس کے لیے تھرمامیٹر، اگر کسی کی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا شوگر چیک کرنی ہو تو اس کے لیے بھی آلات بنے، اگر کسی کا بلڈ پریشر ہے تو ایسے اس کے لیے بی پی اپریٹس ہے۔ سونا، سونے میں کتنا کھوٹ کتنا اثر، اس کے لیے باٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اگر دیکھنا ہو کہ ایمان ہے کہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر ایمان کے دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور اس کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ خود سوچے۔ اگر ذکر علی سن کر دل خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، نعرہ حیدری سن کر دل خوش ہوتا ہے، اگر شان علی سن کر دل خوش ہوتا ہے، اگر عظمت علی سن کر دل خوش ہوتا ہے، اگر کرامات علی سن کر دل خوش ہوتا ہے، شجاعت علی سن کر دل خوش ہوتا ہے، تو مولا فہذا علی دل خوش ہوتا ہے۔ حدیث کہتی ہے بندے میں ایمان ہے۔ کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ بتانے والا اندر بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ، مسئلہ بتانے والا اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر شان علی سن کر، ذکر علی سن کر، عظمت علی سن کر دل کو تنگی محسوس ہو، فرمان مصطفیٰ بتاتا ہے تیرے ایمان میں خلل ہے، تیرے ایمان میں کچھ خلل ہے۔ پتا چلا کہ اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بابا علی کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور جن کی والدہ ماجدہ سیدہ زہرا کو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، میرے ہی جسم کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے ہی جسم کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا من احبہا، جس نے لفظ جگر سے محبت رکھی اس نے میری ذات سے محبت رکھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے رب سے محبت رکھی۔ پھر فرمایا جس نے میری لفظ جگر فاطمہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا خدا کا اعلان جنگ اس کے ساتھ ہے۔ تو امام حسن و حسین آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو دنیا میں میرے لیے جنت کے پھول ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادے حسن و حسین وہ ہیں کہ جن کی عظمت اور شانیں یہ ہیں کہ جن کے لیے نماز میں سجدے لمبے ہو جائیں۔ ایک بار یہ واقعہ نہیں پیش آیا، کئی بار واقعہ پیش آیا ہے کہ سرکار سجدے میں ہوتے، نواسہ امام حسن پاک امام حسین پاک چلتے چلتے آ جاتے، سرکار کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے، سرکار سجدے سے سر نہ اٹھاتے، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی 3 بار، 6 بار، 9 بار، 12، آگے بڑھتے 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 اللہ و رسول عالم یا خدا جانتا ہے یا پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ کتنی بار میرے آقا نے سبحان ربی الاعلی کہا جب شہزادے خود اترے میرے آقا نے سجدے سے پایا۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ یہ بھی ہے، اور آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہو یا نہ سنا ہو، سرکار سجدے میں تھے مسجد نبوی میں، کیونکہ ایسے واقعے کئی بار پیش آئے ہیں حجرہ مبارک میں، اور ایسے کئی بار مسجد نبوی میں تھے، تو سرکار سجدے میں گئے، نواسہ امام حسین اوپر آ کر بیٹھ گئے، تو ایک اجنبی نے جس کو شان کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے بچہ سمجھ کے امام حسین کو سرکار کی پشت سے اتارا۔ سرکار نماز میں ہے نا،
لیکن سرکار نے نماز سجدے سے سر نہیں اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا ایسے نہ کرو، اس کو اوپر بیٹھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اشارہ کیا ایسے نہ کرو، اوپر بٹھاؤ۔ اور امام حسن و حسین کی شان دیکھیے کہ ایک دن جمعۃ المبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک پر خطبہ ارشاد فرمایا، مسجد نبوی ممبر مصطفیٰ، سامنے سے دونوں شہزادے آ رہے ہیں، چھوٹی عمریں ہیں، اور آج میں اسی مناسبت سے کہہ دوں حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کے قمیض پہنے ہوئے سبحان اللہ، اور لمبے اتنے تھے کہ ادھر تک۔ سبحان اللہ، امام حسن و حسین دونوں نے سرخ رنگ کی لمبی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، اور سرکار کا چہرہ پر کیونکہ ادھر ہے اور سارے متوجہ ادھر ہے، سرکار منظر کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، امام حسن و حسین کے آنے کو دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے چھوٹی عمروں میں ہے نا، چند قدم چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ روک دیا، جمعے کا خطبہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار نانے اور نواسے کی محبت ہر جگہ چلتی ہے، یہاں سے نانے نواسے کی محبت نہیں، سرکار بتا رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کو دین میں شامل کیا جائے۔ میرے آقا نے جمعے کا خطبہ روک دیا، جمعے کا خطبہ روک کر صفوں کے درمیان سے میرے آقا تشریف لے گئے۔ حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک امام حسن پاک کو ادھر، امام حسین پاک کو ادھر ایسے اٹھایا ہوا ہے، دوبارہ ممبر مبارک پر آئے۔ سبحان اللہ، اب میرا سوال ہے کہ اگر صرف محبت ہوتی کہ عام طور لوگ کہتے ہیں نانے نواسے کی محبت ہے، تو کیا سرکار کا حجرہ قریب تھا یا ممبر قریب تھا؟ اگر نانے نواسے والی محبت ہوتی تو بس اٹھا کر حجرے میں چھوڑا جا کر خطبہ شروع کر دیتے، لیکن بتانا تھا دین کیا ہے۔ سرکار نے حسن و حسین کو اٹھایا، ممبر پار پر آئے، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے امام حسن کو چوما، سبحان اللہ، پھر امام حسین کو چوما، کیا بات ہے، سبحان حدیث پاک میں ہے، پھر سرکار نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم ان سے پیار کر۔ کیا بات ہے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم ان سے پیار کر رہا ہے۔ یہ بات ہو گئی مصطفیٰ اور خدا کے درمیان، ہو گئی نا۔ سرکار نے اگلی بات فرمائی، فرمایا اللہم والی من والا وعاد من آداہ، فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھے۔ یہ غور والی بات یہ ہے، پہلی بات تو تھی نا خدا اور مصطفیٰ کی، اگلی بات یہ ہے کہ سرکار دعا دے رہے ہیں۔ دعا کس کی؟ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی دعا لینی چاہیے، لوگ کہتے ہیں استاد کی دعا لینی چاہیے، اور اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کی دعا لینی چاہیے، لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی دعا لینی چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ ایسے پیر فقیر کی دعا لینی چاہیے۔ اوروں کی دعائیں لیتے ہو، پیارے مصطفیٰ کی دعا بھی لے لو۔ سبحان اللہ، اوروں کی دعائیں لیتے ہو، حضور دعا دے رہے ہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اللہم والی من والا، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ سبحان اللہ، اور ساتھ حضور نے اگلی بات بھی فرما دی، فرمایا وعاد من آداہ، جو حسن و حسین سے دشمنی کرے میرے مولا اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں
جمعے کا دن مسجد نبوی، منبر رسول، زبان رسول، چار چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں کیا بات ہے، سبحان حسن و حسین سے محبت والوں کے لیے۔ یقیناً آپ کا ذکر حسین سن کر دل خوش ہوا ہے تو میرا یقین ہے آپ حضور کی دعا میں شامل ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ حضور کی دعا میں شامل ہو گئے ہیں۔ جمعے کا دن مسجد نبوی، منبر رسول اور زبان رسول، میرے آقا دونوں کو اٹھا کر شہادت کو فرما رہے ہیں، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کرے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وعالمن آداہ جو ان سے دشمنی رکھے میرے مولا اس کو میں دشمن بنا دینا۔ تو یہ وہ نواسے جن کی عظمت اور شان یہ ہے کہ دنیا میں سرداری بھی ان کے پاس ہے، کیا بات، جنت کی سرداری بھی ان کے پاس۔ ایک طرف فرمایا کہ فاطمہ ساری عورتوں کی سردار ہے اور دوسری طرف فرمایا حسن و حسین سارے جنتیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ امام حسین کی ولادت کا مہینہ شعبان ہے۔ امام حسین کی ولادت مبارک 3 شعبان ہوتی ہے اور آپ کی جو نا ایسی ولادت پاک سے پہلے حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان نے ایک خواب دیکھا۔ میرے آقا کی پھوپھی جان نے خواب یہ دیکھا کہ فاطمہ علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، سفید کپڑے کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے اور حضور کی گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور کی پھوپھی جان نے جب یہ خواب دیکھا، بسا اوقات خواب کا ظاہری کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ پھوپھی جان یہ خواب دے کر گھبرا گئی کہ گوشت کا ٹکڑا فاطمہ کے جسم کا کٹا ہے، پھر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا گیا ہے اور آقا کی گود میں رکھا گیا ہے۔ پھوپھی جان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ڈراؤنا سا ہے۔ تو اس آقا نے فرمایا بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور اس کو سفید کپڑے میں لپیٹا گیا ہے اور آپ جناب کی گود میں رکھا گیا ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، رأیتی خیرا، تو نے خیر دیکھا ہے، سبحان اللہ، رأیتی خیرا، تو نے خیر دیکھا ہے۔ وقت گزرتا گیا، چند ایام کے بعد وہی پھوپھی جان سیدہ فاطمہ کے گھر تھی سبحان اللہ، جس وقت یہ لال تشریف لائے، یہ نور کا ٹکڑا آیا۔ اب پھوپھی جان اپنا خواب بھول چکی ہے، لیکن مولا علی کے فرمانے سے اور سیدہ زہرا کے فرمانے سے سفید کپڑے میں لپیٹا گیا۔ سبحان اللہ، سرکار کے حجرے میں لے گئے کہ جا کر عرض کرے نانا جان سے نواسا ہے، آزان بھی ارشاد فرمائے، گھٹی بھی عطا فرمائے۔ جب میرے آقا کی پھوپھی جان نے سفید کپڑے میں پیارے نواسے کو لپیٹا ہوا ہے، سرکار صاحب کے حجرے میں آئی ہے، سرکار کی گود میں بیٹے غلطی سے رکھ دیا کیونکہ پھوپھی تھی نا، تو آقا گود میں رکھ دیا، یہ نواسا ہے آپ کا، اذان بھی دے اور گھٹی بھی عطا فرمائے۔ حضور نے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا پھوپھی جان یہ تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے، پھوپھی جان یہ تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے کہ فاطمہ کا جسم کا ٹکڑا سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا میری گود میں پڑا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے اس نواسے کا نام رکھا حسین۔ حسین، کیا بات ہے، اسلام یا ان کا نام رکھا حسین، اور سرکار نے ادھر ایک کان مبارک میں اذان سبحان اللہ، اور ادھر آ کر صاحب نے اقامت، اور سرکار نے گھٹی کے لیے کیا دیا۔ عام طور پر گھٹی کے لیے گڑ، شہد، کھجور، شکر، چینی، عام طور پر ایسی چیزیں گھٹی دی جاتی ہے، لیکن آج حسین کے نانا جان نے گھٹی کیسے دی؟ اذان دے کر سرکار نے اپنی زبان مبارک پیارے حسین کے منہ میں ڈال دی، اور اس نواسے نے سرکار کی زبان مبارک کو چوسا۔ اب علماء کرام شہادت حسین کو بیان کرتے وقت یہ
صاف ہو جائیں اور ان کی جو ہے نا قرآن کی تلاوت کیسے رہ جائے. تو آپ امام حسین کی بلاد باس عادت اور آقا علیہ السلام کو خوشی ہوئی. میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بچے کے سر کے بال اتروا کے 7ویں دن، جس کو ہم ٹھنڈ کہتے ہیں، 7ویں دن سرکار نے ان کے سر کے بال مبارک اتروا کر فرمایا جتنا بالوں کا وزن ہے اتنی چاندی کسی کو غریب یتیم کو دے دی جائے. اور آقا علیہ السلام نے بچے کا نام میرے آقا نے حسین تجویز فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے حسن و حسین کی شان میں فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین سارے جنتیوں کے سردار ہوں گے. اور ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے میرے آقا علیہ السلام کے کندھوں پر ایک نواسے سوار ہیں امام حسن، سامنے سے آگے حضرت عمر فاروق. اب ان کی نگاہ تو آقا پر گئی نا پہلے، تو انہوں نے سرکار کو دے کر فرمایا کہ کیا خوب سواری ہے، نعم المرکب، جس کی سواری ہو خوب سواری ہے. حضور نے فرمایا عمر نعم الراکب، سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے، سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے. اور اسی طرح سے آقا علیہ السلام بارہا فرماتے تھے، میرے آقا صاحب فرماتے تھے کہ میرے یہ دونوں شہزادے، میرے دونوں شہزادے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت کرے. اور یہ وہ پاک گھرانہ ہے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر، جن کے چہروں کو دیکھ کر اہل کتاب کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء، انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو چہرے ہیں نا، ایسے چہرے ہمیشہ حق اور سچ کی دلیل ہوتے ہیں. اور آپ امام حسین کی شان میں کہ آپ کی عظمت کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، آپ نے فرمایا شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ اسد حسین. اور ایک شعر ہے لیکن اس کی میں اصلاح بھی کر دوں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں، عام طور پر جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عام طور لوگ یہ پڑھتے ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. نہ روز روز حسین آتا ہے، نہ روز روز میدان کربلا بناتا ہے. ایک ہی حسین تھا، ایک ہی میدان کربلا تھا. نہ اس کے بعد کربلا ہے، نہ اس کے بعد حسین ہے. لوگ تو کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں کہتا ہوں ہر کربلا نہیں، بس کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہونا تھا، ہو گیا. حسین ایک تھا، ایک تھا، نہ دوسرا حسین ہے نہ دوسری کربلا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. ایک ہی حسین تھا، ایک کربلا ہے. اور کئی لوگ آج کے دور میں بھی تحقیق کرتے ہیں یزید کے بارے میں، کئی لوگ لکھتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں کئی لوگوں نے. آج کے زمانے میں بھی کتابیں لکھی ہیں کہ یزید بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. میں ان کو کہتا ہوں کہ حدیث پاک کے حوالے اپنی جگہ پر الحمدللہ ہمارے پاس ہے حدیث پاک کے حوالے. حدیث پاک کے حوالے ایک طرف، تاریخ ہسٹری کے حوالے ایک طرف. اگر تجھے یزید سے اتنی محبت ہے نا، چل پھر ایک کام کر، تو بھی وضو کر. ہم بھی حسین والے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے تو بھی ہاتھ اٹھا کر مانگ کہ قیامت والے دن میرا حشر ہو یزید کے ساتھ. ہم کہیں گے ہمارا حشر ہو حسین کے ساتھ. ہم کہیں گے، ہمیں تو یقین ہے نا. یقین سے بھی اگلی بات ہے کہ کامیابی
مزید کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ ہمارا حشر حسین کے غلام ہے۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کی مودت یہ اللہ پاک کے قرآن کا حکم ہے کہ ان سے اپنی مودت کے سلسلے قائم رکھنا، ان ہستیوں سے پیار قائم رکھنا، ان ہستیوں سے احترام کا رشتہ قائم رکھنا۔ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حدیث پاک کا ترجمہ۔ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ آج یہ 3 چیزیں یاد کر کے جانی ہیں آپ نے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولادوں کو سکھاؤ قرآن، پھر فرمایا میری محبت، یعنی آقا کالی کملی والے کی محبت، پھر فرمایا میرے اہل بیت کی محبت۔ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک اللہ کا قرآن، ایک میری محبت، اور ایک میرے اہل بیت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے مودت ہمیشہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا